مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ ہم اہل بیت اطہار سیریز کے حوالے سے جس ہستی کا ذکر کریں گے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے اور امام محمد باقر علیہ السلام کے شہزادے فرزند ارجمند امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے حوالے سے ذکر کریں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک و صاف کر دے. تو یہاں پر اس آیت تطہیرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی طہارت اور پاکیزگی کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت نے اپنا فرمان جاری فرمایا. حاضرین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت اور میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی تلاوت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ اہل بیت اطہار سیریز کی شروع کی ہے تاکہ اہل ایمان کے دلوں کے اندر، اہل اسلام کے دلوں کے اندر محبت اہل بیت اطہار کی شمع روشن ہو. حاضرین محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام آپ جو ہیں مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوئے اور آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 17 ربیع الاول 83 ہجری کو ہوئی، یعنی اور آپ کا وصال 15 یا 25 شوال 148 ہجری کو ہوا. اور آپ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 65 سال 65 ایئر جو ہے آپ کی زندگی جو ہے اور اس کی عمر مبارک تھی. آپ کی زندگی مبارک میں 65 بہاریں آپ نے جو ہے وہ دیکھی. اور آپ امام باقر علیہ السلام کے گھر پیدا ہوئے. اور حاضرین محترم، ائمہ اہل بیت اطہار میں الصادق یا صادق جو ہے یہ لقب صرف جو ہے آپ کو عطا ہوا، جس طرح صحابہ کرام میں صدیق کا جو ہے لقب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا. تو آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ کا یہ لقب کس طرح جو ہے کس طرح آپ کو عطا ہوا، کس طرح ملا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے نام کے ساتھ صادق کیوں لگتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ نے خود فرمایا، جس کی تفصیل جلاء العیون کے اندر صفحہ نمبر 248، کشف الغمہ کے اندر صفحہ نمبر 215، صافی شرح اصول کافی صفحہ نمبر 214 کے اندر یہ اہل تشیع کی مستند کتاب ہے، جیسے اہل سنت کے اندر سائے ستہ میں صحیح بخاری کا درجہ ہے. تو امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ولدنی الصدیق مرتین، میں 2 طرح سے حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں شامل ہوں. یعنی آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، یہ بیٹی ہیں حضرت اسماء کی، اور حضرت اسماء بیٹی ہیں حضرت عبد الرحمن کے، اور حضرت عبد الرحمن بیٹے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور اسی طرح حضرت ام فروہ جو ہے آپ کے بابا کا نام جو ہے حضرت قاسم ہیں، جو کہ حضرت اسماء آپ کی والدہ کے ماجدہ کی کزن ہیں، اور ان کی شادی ہوئی تو آپ کے ہاں حضرت ام فروہ پیدا ہوئیں. تو حضرت جو ہیں ام فروہ جو ہیں وہ بیٹی ہیں حضرت قاسم کے، اور حضرت قاسم بیٹے ہیں
محمد کے اور محمد بیٹے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے پڑپوتی بھی ہیں اور پڑنواسی بھی ہیں۔ اور حضرت محترم ان دونوں طریق سے جس طرح آپ کا لقب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے کی نسبت سے جو ہے آپ کو عطا ہوا۔ اور حضرت محترم امام جعفر الصادق علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تو آپ کے والد گرامی امام باقر علیہ السلام کیونکہ بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے جو ہے مدینہ کے 7 بڑے فقہاء میں آپ کا شمار ہوتا تھا، تو اس وقت جو ہے آپ باہر تھے، تو آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دادا جان امام زین العابدین علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ یہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے، تو آپ خوشی سے جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملنے آئے اور اپنے پوتے کی خوشی میں تو آپ نے جس دایا نے خبر دی تھی، تو جب آپ گھر پہنچے اور آپ نے اس دایا کو جو بھی آپ کے پاس درہم میسر تھے اس کو ہدیہ کر دیا، تحفے میں دیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خوشی میں، اور آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور انہیں بوسہ دیا، پیار کیا۔ اور حضرت محترم جس گھر میں مدینہ منورہ میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو ہے آپ رہائش پذیر تھے، قیام فرما تھے، اسی میں امام باقر جو ہے آپ کی امام باقر علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ہے پرورش فرمائی۔ اور امام باقر علیہ السلام مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے اور ہزاروں طلبہ جو ہے، ہزاروں علماء محدثین فقہا آپ کی جو ہے آپ کی بارگاہ میں زانوی تلمذ ہوتے تھے۔ اور امام باقر علیہ السلام کی زوجہ حضرت ام فروہ جو کہ والدہ ماجدہ ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، ایک مرتبہ ان کو چیچک کی بیماری ہو گئی تو آپ مدینہ منورہ سے باہر اپنے بچوں کو لے گئی اور ایک گاؤں کے اندر، تو وہاں جب گئی تو خود جو ہے وہ چیچک کا شکار ہو گئی، تو انہوں نے بچوں کو آگے بھیج دیا۔ تو امام باقر علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ زوجہ بیمار ہے، تو انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد اپنی زوجہ کے پاس گئے۔ تو آپ جب گئے تو انہوں نے عرض کی کہ اے امام آپ تشریف نہ لائیں کہ آپ کو بھی بیماری لگ جائے گی۔ تو اس پر امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیماری نہ مجھے لگے گی نہ تو آپ کے اندر رہے گی، میں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دعا کی ہے، اللہ آپ کو شفا دے گا، شفا دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنی زوجہ کی خیریت دریافت کرنا، ان کے لیے دعا مانگنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے، انبیاء کی سنت بھی ہے، اور ائمہ اہل بیت اطہار کی سنت بھی ہے، اور صحابہ کرام کی سنت بھی ہے۔ اور حضرت محترم آپ نے فرمایا کہ میں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا مانگی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت ام فروہ جو ہے وہ جلد ہی صحت یاب ہو گئی، اور جب ٹھیک ہوئی تو اپنے بچوں کو واپس لے کر مدینہ منورہ آ گئیں۔ اور حضرت محترم آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اساتذہ کرام جو ہیں وہ کون کون سے تھے ان کے بارے میں آپ کو گوش گزار کرتے چلے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پہلے استاد آپ کے دادا امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ آپ نے 15 سال ان کی زندگی مبارک کے جو ہے وہ پائے، اور 5 سال نکالنے بچپن کے تو 10 سال تقریباً آپ کہنے کہ آپ سے زانو تلمذ کیا اور علم طریقت حاصل کیا، علم روحانیت حاصل کیا، حدیث، فقہ، طریقت، شریعت اور دیگر جتنے بھی علوم تھے اپنے دادا جان حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے حاصل کیے۔ اور اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے جو ٹاپ کے رسالہ لکھا صحیفہ سجادیہ اور ساتھ رسالۃ الحقوق کے نام سے، تو اس میں جب اساتذہ کے حقوق، ٹیچر کے جو حقوق ہے وہ بیان فرمائے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کو انہوں نے ادب سکھایا ہوگا، تعظیم و تکریم سکھائی ہوگی اپنے اساتذہ کرام کی، کس طریقے سے انہیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ جب استاد پڑھا رہا ہو تو محبت کے ساتھ اس کے چہرے پر نظریں گاڑ کے رکھو، جما کے رکھو، اور جب کسی استاد سے سیکھ رہے ہو تو دل میں اس کے متعلق کوئی جو ہے دشمنی، نفرت اور حقارت کبھی نہ رکھو۔ اور دوسرا فرمایا کہ استاد کی غیبت اور اس سے بغض جو ہے وہ کبھی نہ کرو۔
اور آپ نے رسالۃ الحقوق میں استاد کے آداب کے حوالے سے فرمایا کہ استاد کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کبھی نہ کرو، اور استاد جب کسی سے سوال جواب کر رہا ہو تو اس درمیان ان سے بات چیت نہ کرو، بلکہ ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ انتظار کرو۔ اور پھر فرمایا کہ استاد کی اگر کوئی برائی کرے استاد کی پیٹھ پیچھے تو استاد کا دفاع کرو اور ان کو ڈیفینڈ کرو۔ اور اور آپ کے جو دوسرے جو ہے اساتذہ کرام میں جو دوسرے عظیم استاد ہیں، آپ کے بابا جان امام محمد باقر علیہ السلام، جو کہ باقر العلوم ہیں، جن سے مکہ اور مدینہ کے ہزاروں شیوخ، اساتذہ، علماء، محدثین، فقہا آپ کی بارگاہ میں ذانب تلمذ ہوتے تھے۔ آپ کے وہ استاد ہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے ٹین ایج کے اندر جو ہے آپ نے اپنے والد گرامی سے فلاسفی، فزکس، تھیولوجی، سائنس، لا اور میتھمیٹکس کے جتنے بھی علوم تھے، علوم و فنون وہ سب جو ہے وہ حاصل کر لیے تھے۔ اور حضرت محترم امام جعفر صادق علیہ السلام ایک عظیم تابعی بھی ہیں، آل رسول جو ہیں، اہل بیت اطہار کے امام پاک تو ہیں۔ آپ نے حضرت انس، ان کے جو صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی زیارت کی، ان کو دیکھا، اس لیے آپ تابعی بھی ہیں۔ اور آپ کے جو تیسرے استاد ہیں، آپ کے نانا جان حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ آپ کے جو ہے آپ کے اساتذہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور یہ مدینہ پاک کے 7 بڑے فقہاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور حضرت محترم حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ ان سے ان کی نسبت بھی آپ کو، نسبت صدیقی بھی آپ کو میسر ہے۔ اور آپ کے نانا خود بہت بڑے مجتہد تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ اور حضرت محترم آپ نے اپنے نانا کی زندگی، یعنی حضرت قاسم سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 28 سال آپ نے ان کی زندگی کے پائے، اور ان سے ذانو تلمذ کیا اور کسب فیض کیا، علم طریقت حاصل کی، علم شریعت حاصل کی۔ اور حضرت محترم پھر تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اپنے والد گرامی کی جو جامعہ تھی مدینہ منورہ میں، اس میں تدریس کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ اور آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑے بڑے ائمہ کرام آپ کے شاگرد ٹھہرے، بڑے بڑے عظیم محدث، فقیہ، بڑے بڑے سائنٹسٹ، سائنسدان آپ کے شاگرد تھے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے چند شاگردوں کا جو ہے ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں، امام سفیان ثوری جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں وہ آپ کے شاگرد ہیں، حضرت عمر بن عبد العزیز آپ کے دروس میں جو ہے وہ آپ کے جو ہے شریک ہوتے تھے، جو عمر ثانی کا بھی لقب جن کو ملا ہوا ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کو ملنے جاتا تو آپ نے اپنے زندگی کے اوقات کار کو تقسیم کیا ہوا تھا، اپنے 24 گھنٹوں کو تقسیم کیا ہوا تھا، آپ پڑھانے اور تدریس کے اوقات کو الگ کیا ہوا تھا، نماز، عبادات کے جو اوقات ہیں ان کو الگ کیا ہوا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کے جو اوقات ان کو الگ کیا ہوا تھا۔ اور کوئی مہمان آتا، کوئی آپ کے در پر آتا تو آپ مسکراہٹ کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے، اور جو دین سیکھ جاتا آپ اپنی مسجد چھوڑ کر اس کی عزت و تکریم کرتے اور اس کو بٹھاتے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی عرض کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا اے سفیان ثوری، اللہ اگر تجھے کوئی نعمت عطا کرے اور تو چاہے کہ یہ نعمت جو ہے برقرار رہے، میسر رہے، اس کی حفاظت ہو، تو فرمایا کہ اس نعمت کے پر ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو۔ اور کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور عطا کرے گا اور اس میں اضافہ کرے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں رزق دے اور اولاد دے، رزق دے تو استغفار جو ہے بڑھا دیا کرو۔ تو کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ أَمْوَالًا وَبَنِينَ، کہ اللہ جب تمہیں رزق دے تو جو ہے تمہارے اموال کے ذریعے اور تمہیں مال عطا کرے، تمہیں اولاد عطا کرے، تو فرمایا کہ اس کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، تو استغفار سے رزق کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور عزیز محترم، اگر کوئی بادشاہ، آپ نے نصیحت فرمائی کہ اگر کوئی بادشاہ ظلم کر بیٹھے تو اس کے ظلم سے بچنا چاہتے ہو تو یہ کلمہ جو ہے اس کی تسبیح کرو، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
اور پھر فرمایا کہ ہر نماز ان کا طریقہ کیا ہے کہ جو بھی نماز جس کے ساتھ آپ نفل ادا کر سکتے ہوں تو دو رکعت شکرانے کے ہر اس نماز کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ اللہ کی نعمتیں لامحدود ہیں۔ تو یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ تیری نعمتیں لامحدود ہیں، شکرانے کے 2 نفل اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور پھر اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی ہر روز معمول بنانے، اور پھر جو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جنت کے خزانوں کی کنجیوں میں سے کنجی ہے، اس کی بھی ایک تسبیح جو ہے وہ ہر روز جو ہے 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں۔ اور حضرت محترم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی آپ کے شاگرد تھے، جن کے خود 4000 شیوخ تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ 2 سال آپ زانو تلمذ رہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اور آپ فرماتے ہیں لولا سنتانی حلق النعمان، کہ اگر جو ہے نعمان 2 سال ان کے پاس زانو تلمذ نہ ہوتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ملاقات آپ سے ثابت ہے، اور وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں اور آپ کے تلامذہ میں سے۔ اور حضرت محترم حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اتنا ادب کرتے، تعظیم و تکریم کرتے کہ آپ کی نظریں امام جعفر صادق علیہ السلام کے قدمین سے ہٹتی نہ تھی۔ اور حضرت ایک دفعہ آپ نے فرمایا اے بایزید بسطامی، فلاں طاق سے، فلاں جگہ سے جو ہے الماری سے کوئی چیز لا کے مجھے دو۔ عرض کہ حضور طاق کہاں ہے؟ فرمایا اتنے سال تمہیں ہو گئے اور تمہیں طاق کا معلوم نہیں۔ عرض کہ حضور میں نے اپنی نظریں آپ کے قدمین شریفین سے، آپ کے پاؤں سے ہٹائی نہیں ہیں۔ آپ نے جب یہ جو جملہ سنا تو آپ نے فرمایا جاؤ بایزید، تمہارا کام مکمل ہو گیا ہے، تم کامل ہو گئے ہو، جا کر لوگوں کو تبلیغ کرو، واعظ و نصیحت کرو۔ اور حضرت محترم حشام بن حکم، یہ بھی آپ کا شاگرد تھے، یہ امام علم المناظرہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ انہوں نے علم المناظرہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، اور کسی نے حشام بن حکم سے پوچھا کہ تم خدا پر یقین رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تمہارا خدا اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ انڈا جو ہے، ایگ، اس کو سائز کو بڑا کیے بغیر ساری کائنات کو اس کے اندر ڈال سکے، سما سکے؟ تو وہ بڑے تھوڑے سے بے چین ہوئے، مضطرب ہوئے، سوال کا جواب جو ہے پوچھنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے تو شام ہو چکی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا۔ آپ نے سوال پوچھنا چاہا تو آپ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ رات ہوگی، آرام کرو، صبح جو ہے وہ ملاقات کرنا۔ جب صبح سورج نکلا تو پھر آپ حاضر ہوئے حشام بن حکم۔ تو انہوں نے جو ہے آپ نے فرمایا کہ اے حشام بن حکم، جاؤ ہمارے گھر کی چھت پر اور چھت کی چاروں طرف دیکھو، اور جو تمہیں نظر آئے اس کو یاد رکھو، تو جب اور کچھ دیر بعد نیچے آ جاؤ۔ تو آپ نے جب نیچے آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے حشام بن حکم کیا دیکھا؟ عرض کہ حضور میں نے اونٹ دیکھے، مکانات دیکھے، انسان دیکھے، مویشی دیکھے گھر کی چھت پر۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ سب کچھ جو ہے کس سے دیکھا؟ عرض کہ حضور آنکھ سے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ ساری آنکھ سے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ عرض کہ حضور نہیں، آنکھ کے اندر ایک جو نقطہ ہے اس کے اندر سے یہ ساری چیزیں دیکھی، لوگوں کے مکانات بھی دیکھے، لوگوں کو بھی دیکھا، اونٹ چلتے ہوئے بھی دیکھا، مویشیوں کو بھی دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ہر جو پیدا کردہ چیز ہے، اونٹ ہو گئے، مویشی ہو گئے، مکانات ہو گئے، تم نے اس آنکھ کے اندر جو ایک نقطہ ہے اس سے جو تم نے سب کچھ دیکھ لیا۔ تو اللہ رب العزت اگر ایک آنکھ سے یہ ساری چیزیں دکھا سکتا ہے، اسی کے اندر تمہارا یہ جواب ہے کہ اللہ رب العزت انڈے کے اندر بھی بغیر اس کے حجم کو، سائز کو بڑا کیے بغیر ساری کائنات کو جو ہے وہ اس کے اندر سما سکتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ حشام بن حکم بھی آپ کے شاگرد تھے، اور اس دور کے عظیم سائنسدان جابر بن حیان اور ابن الہیثم، یہ بھی آپ کے عظیم شاگرد تھے۔ اور جابر بن حیان نابغہ روزگار ہستی تھے، آپ اسٹرالوجر تھے، انجینئر تھے، جیوگرافر تھے، فلاسفر تھے، فزکس کے ماہر تھے، فارماسسٹ تھے، فزیشینس تھے، کیمسٹ تھے۔ اور جب بھی گفتگو کرتے تو آپ اپنے استاد، اپنے شیخ امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام ضرور لیتے اور کہتے ہیں کہ یہ چیز میں نے اپنے استاد محترم امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیکھی ہے، ان سے پوچھی ہے، اور انہوں نے مجھے میری رہنمائی کی ہے، اور انہی سے میں نے یہ سب کچھ سارا علم سیکھا ہے۔ اور حضرت محترم ڈاکٹر ایٹن کلبرگ جو ہے، یہ تل ابیب میں ایک بہت بڑا تل ابیب میں 1943 کے اندر جو ہے یہ پیدا ہوا، یہ سائنٹسٹ، اور 1972 میں
ہیبرو یونیورسٹی کے اندر جو ہے تدریس شروع کی، ہیبرو یونیورسٹی کے اندر، اور 4 سال کے بعد پروموشن ہوئی، اور 1 سال اس نے امریکہ کے اندر جو ہے یونیورسٹی میں پڑھایا، اور اس کی کافی ریسرچز اور تحقیقات ہیں جس کا عربک کے اندر، ترکش کے اندر، پرشین کے اندر ترجمہ ہوا، اور اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے جو ہے 400 ایسے ٹاپ کے شاگرد تیار کیے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر علم کو جو ہے وہ پہنچایا، علم کو پھیلایا، علم کو پہنچایا۔ اور فرانس کے اندر ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام پر ریسرچ کر کے PhD ڈگری مکمل کی، اور اس کے مقالے کا نام، جو ٹاپک تھا وہ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام گریٹ مسلم سائنٹسٹ اینڈ فلاسفر، امام جعفر صادق ایز اے گریٹ مسلم سائنٹسٹ اینڈ اسکالر۔ اور حاضرین محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرز زندگی کیسی تھی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے وہ سید حسنی حسینی سید تھے، اور سید ہمیشہ سخی ہوتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تشریف فرما تھے، تو عبادت کر رہے تھے، رات کے وقت مناجات کر رہے تھے، تو ایک شخص جو ہے مسافر تھا، اس کے پاس 1000 دینار تھے، وہ سو گیا اور اس نے سامان کے نیچے تھے جو ہے رقم کو رکھ دیا، تو رات کو اٹھا تو اس کو وہ تھیلی جو ہے وہ نظر آئی، تو دور دیکھا تو ایک شخص جو ہے وہ نماز میں مشغول تھے، عبادت میں مشغول تھے، تو انہوں نے نماز سے فارغ، انہوں نے وہ شخص پریشانی کے آنے میں آیا، اور اس نے کہا کہ آپ نے میری چیز گم گئی ہے، تھیلی گم گئی ہے دینار والی، اس کو تو نہیں دیکھا؟ آپ نے اس کے ہاتھ سے پکڑا اور باہر مسجد نبوی سے لے گئے، اور اپنے مکان میں جا کر غلام کو آواز دی اور کہا کہ اسے 1000 دینار کی تھیلی جو ہے ہمارے جو معاملات ہیں اس سے جو ہے اس کو تحفہ دے دو۔ تو حضرت محترم، جب وہ 1000 دینار سونے کا ہوتا ہے، تو 1000 دینار سونے کی جو تھیلی تھی وہ اس شخص کو عطا کی۔ وہ دوبارہ جب اپنی جگہ پر آیا تو سامان کو صحیح طرح ٹٹولا دیکھا تو وہ جو دینار کی تھیلی تھی وہ اس کے اندر پڑی ہوئی تھی، تو وہ بڑا نادم ہوا، شرمندہ ہوا۔ صبح جب ہوئی تو وہ دوبارہ اس مکان کو تلاش کرتے کرتے اس جگہ پوچھا یہ کس کا مکان ہے، کس کے جو ہے یہ گھر ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا گھر ہے۔ تو ملاقات کی خواہش کی، جب ملاقات کی تو ہکا بکا رہ گیا، دنگ رہ گیا، اور رات کی غلطی پر جو ہے ندامت اختیار کی، شرمندگی اختیار کی، اور اس کے حضور رات مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے آپ کو تکلیف دی، مجھے میری تھیلی مل گئی ہے دینار والی، اور میں آپ کی امانت واپس کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم سے کوئی چیز اگر چلی جائے ہم اس کو واپس نہیں لیتے۔ تو یہ آپ کی سخاوت کا، آپ کی جنرسٹی کا، آپ کی جو ہے عظمت کا جو ہے یہ کردار تھا۔ اور حضرت محترم، آپ کی آمدن کا ذریعہ، آپ تجارت فرماتے تھے، کچھ پیسہ رقوم آپ نے انویسٹ فرمائی ہوئی تھی، اور آپ کے باغات بھی تھے کہ اس میں کھیتی باڑی بھی کرتے تھے۔ اور حضرت محترم، ایک سند جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے اپنے بابا امام باقر، انہوں نے اپنے بابا امام زین العابدین، اور ان کے بابا امام حسین علیہ السلام، اور ان کے بابا مولا علی شریف خدا، اور انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور یہ ائمہ بیت اطہار کی اتنی پاورفل سند ہے، اتنی جو ہے وہ عظیم سند ہے کہ محدثین کہتے ہیں کہ اس سند کو، ائمہ بیت اطہار کی سند کو، جو شخص کسی پاگل پر دم کر دے گا تو اس کی جو ہے نا پاگل پن ختم ہو جائے گا، اس کی عقل واپس آ جائے گی۔ اور حضرت محترم، ہر دور میں اموی اور عباسی خلفاء نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے شہزادوں کو جو ہے اور بچوں سے ڈر ہی لگا رہا، ظلم کرتے رہے ہمیشہ سادات کے اوپر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو بادشاہ وقت جو تھا خلیفہ منصور دونگی، اس نے ظلم و ستم کیا۔ اور حضرت محترم، آپ جو ہے امام نبوی فرماتے ہیں کہ آپ کی امامت، عظمت اور سیادت پر سب کو اتفاق تھا۔ اور ایک دفعہ مدینہ پاک میں قحط آ گیا تو آپ نے اپنے خادم سے پوچھا کہ کتنا اناج ہے؟ اس نے کہا حضور فکر نہ کیجیے، 1 سال کا اناج ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سارا اناج مدینے کے غرباء، یتامیٰ اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ اور حضرت محترم، ایک فرانسیسی زبان میں ایک جو ہے کتاب جو ہے سپرمین ان اسلام، جس کو 25 لوگوں نے تصنیف کیا، اور ان میں صرف 2 مسلمان تھے، ڈاکٹر حسین نصر اور موسیٰ صدر۔
جو ہے باقی سب غیر مسلم تھے، انہوں نے اس کتاب کو تسلیم کیا، اور انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام علم لدنی کے بحر بیکراں تھے، اور آپ علم میں، حلم میں، عبادت آپ کا طریق تھا۔ اور حضرت محترم امام جعفر صادق علیہ السلام شاہان وقت کے ساتھ، بادشاہان وقت کے سامنے حق بات جرأت کے ساتھ فرماتے اپنے اجداد کی طرح۔ اور حضرت محترم آپ بھی اپنے جس طرح آپ کے اجداد امویوں کے جو ہے ظلم سے، اسی طرح آپ نے عباسیوں کے ظلم سے، ایک دفعہ خلیفہ منصور دون کی جو ہے وہ مکھی اس کے چہرے پر جو ہے بنا رہی تھی، تو وہ تنگ آ کر شرمندہ سے ہوا اور پوچھنے لگا آپ سے کہ اے امام، اللہ نے یہ مکھی کیوں پیدا کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جابر اور رعونت والے لوگوں کے لیے اللہ نے اس مکھی کو پیدا کیا۔ اور آپ نے حضرت محترم امام جعفر صادق علیہ السلام کے 4000 باکمال شاگرد تھے، اور علوم ظاہریہ اور باطنیہ اپنے بابا امام باقر علیہ السلام، اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام سے حاصل کیے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ اور حاضرین محترم جو صادق ہیں وہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو لقب ہے صادق اور امین، اس کی نسبت سے بھی آپ کو عطا ہوا۔ اور حاضرین محترم امام جعفر صادق علیہ السلام کون ہیں؟ آپ یوسف سنت ہیں، اور جمال طریقت ہیں، آپ معبر اہل معرفت ہیں، اور مزین اہل صفوت ہیں۔ یعنی یہ شان ہے کہ سنت کو کمال تک پہنچایا۔ اہل معرفت کے جو اسرار تھے ان کی تعبیر و تشریح آپ پر ختم ہوتی ہے، اور جو اہل صفا تھے یعنی ان کے صفا اور طریقت کے جو ہے احوال کو آپ نے مزین فرمایا۔ اور حضرت محترم ابن الہیثم بھی جو عالم فلکیات کے ماہر تھے، اور جنہوں نے عالم فلکیات کے حقائق بیان کیے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے یہ سارے علوم امام جعفر صادق علیہ السلام سے رہنمائی لی ان علوم میں۔ اور ابن الہیثم کی کتاب العین جو ماہر بصریات تھے، اس میں آنکھ کا وہ نقشہ پیش کیا جو آج کی مائکروسکوپ ریسرچ نے بعین ہی بیان کیا۔ وہ اس وقت ابن الہیثم نے آنکھ کا نقشہ جو ہے وہ اس وقت بیان کیا تھا امام۔ اور یہ سارا کیونکہ اس وقت کی تصورات اور آئیڈیاز جو تھے اور یہ جو نظریات تھے، یہ علم لدنی کے بغیر ممکن نہیں تھے، اور جو انہوں نے ائمہ بیتطہار امام جعفر صادق علیہ السلام سے حاصل کیے۔ اور حضرت محترم آپ کی اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی کرامات چند ایک آپ کے سامنے گوش گزار کر دیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ منصور جو ہے وہ آپ کی شہرت، عظمت اور شان دیکھ کر جو ہے بڑا پریشان تھا۔ اس نے آپ کو بلایا اور دربان کو کہا کہ جب یہ دربار میں آئے تو میں اشارہ کروں تو تم انہیں شہید کر دینا۔ جب وہ آئے تو اس نے عزت کے ساتھ اس کو بٹھایا، خلیفہ منصور نے آپ کو عزت کے ساتھ بٹھایا، اور جب وہ عزت کے ساتھ واپس کیا تو آپ نے پوچھا کہ دربان میں نے تجھے کہا تھا ان کو شہید کر دینا آتے ہوئے جاتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اس دربان نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم، نہ میں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا نہ ان کو جاتے ہوئے دیکھا، میں نے صرف آپ کے ساتھ ان کو بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اور پھر ایک روایت کے اندر ہے کہ اس نے جب کہا کہ میں اشارہ کروں گا تو ان کو شہید کر دینا، تو جب آپ تشریف فرما ہوئے اس کے دربار میں آپ کی ریکویسٹ پر جب تشریف لائے، تو جب اچانک اس نے جو ہے بڑی عزت و تکریم کی اور واپس بھیجا، تو کسی نے پوچھا، اے بادشاہ وقت، اے خلیفہ منصور، آپ نے ان کو شہید کیوں نہیں کروایا، اشارہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ جب آپ تشریف لائے تو میں نے ایک بہت بڑے اژدہا کو دیکھا، اور جو اس طرح اشارہ کر رہا تھا کہ اگر میں نے ان کو کوئی تکلیف دی تو یہ سارا محل جو ہے یہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ آپ خود بھوکے رہتے، دوسروں کو کھانا کھلاتے، مہمان آ جاتا اس کی جی بھر کے تواضع فرماتے۔ اور حضرت محترم آپ حافظ الحدیث تھے، آپ نے بنو امیہ کا آخری زمانہ اور بنو عباس کا آغاز پایا، اور آپ کی جو ہے اولاد میں سے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ اور حضرت محترم جو ہے آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے اپنی زندگی مبارک جو ہے علم میں، طریقت میں، شریعت میں جو ہے شریعت کے لیے وقف کر دی تھی۔ اور آپ 15 یا 25 شوال 148 ہجری کو آپ کا وصال ہوا، اور آپ کی شہادت جو ہے وہ خلیفہ منصور نے انگوروں کے اندر زہر ملا کر جو ہے آپ کو شہید کیا تھا، انگور کے اندر زہر ملا کر۔ اور حضرت محترم یہ آپ کی زندگی کے کچھ احوال و واقعات تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں آقا علیہ السلام کے بیت پاک کی مودت، محبت، ادب اور احترام عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی بھی محبت اور اتباع عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔